مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرئیب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سورہ قیامہ مکی ہے، 40 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں 31 ہے، ترتیب میں 75 ہے، قیامت کا خصوصی بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میری قسم ہے روز قیامت کی، روز قیامت ہر کسی در دست گیرد نامے، من نیز حاضر بھی شوم فتح الحمید در بغل۔ میری قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ تاکیدن لا آتا ہے، یہ موقت کہلاتا ہے، موقت شدید۔ شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں سوگند نبی خرم، اگر خرم بروز قیامت، میں قیامت قسم نہیں کھاتا، اگر کھانی ہے تو قیامت کے دن کی، اور میری قسم ہے اس نفس کی جو ملامت ہو۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، امارہ شرارت کرنے والا، لوامہ گناہ پر شرمندہ ہونے والا، اور مطمئنہ گناہوں سے بچنے والا، اور 2 اور ہے راضیہ اور مرضیہ۔ ایحسب الانسان، آیا گمان کرتا ہے انسان، اللہ نجمع عظامہ، کہ ہم نہیں اکٹھے کریں گے ان کی ہڈیاں۔ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ہڈیاں جو بوسیدہ ہو جائے پھر ہم اکٹھی نہیں کر سکتے۔ بلا ہاں قادرین، ہم قادر ہیں، علی اس بات پر ان نسوی بنانا، کہ ٹھیک کر دے اس کے پورے پورے یہ پورے دا بندونه ده دا بوته بیا جوړ کو دا ډېر ګران کار دی۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکہ چاہتا ہے انسان کہ گناہ کرے آگے آگے اور اس لیے تو کہتے ہیں کہ دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، یہ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن۔ فاذا برق البصر، جس وقت چندیا جائے آنکھ، ابری سترگی ویسے ابری، اردو والے کہتے چندیا جائے آنکھ۔ وخسف القمر، اور سیاہ پڑ جائے چاند، وجمع الشمس والقمر، اور اکٹھے کیا جائے سورج اور چاند، اور پھر جہنم میں دہ مارے۔ یقول الانسان، کہے گا انسان، یومئذ اس دن، این المفر، کہاں بھاگ جاؤں۔ کلا ہرگز نہیں، لا وزرا، کہیں بھاگنا نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف آج جائے قرار ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، بتا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ عام طور پر مفسرین کہتے ہیں بما قدم من الحسنات، آگے بھیجا نیکی، وبما اخر من السیئات، گناہ۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرا، بلکہ انسان اپنے نفس کو خوب دیکھے گا۔ ولو القا معاذیرا، اگرچہ پیش کرتا رہے گا بہانے، اے خدایا میری، اے خدایا، اے خدایا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، حرکت نہ دے اس قرآن کے ذریعے زبان کو کہ آپ جلدی حاصل کرے اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وحی آتی تھی، آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ حضرت جبریل کے ہوتے ہوئے وہی زبان پر جاری ہو جائے، تو جبریل پڑھتے تو آپ بھی ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ جواب، لا تحرک به لسانک لتعجل به، حرکت نہ دے زبان کو کہ جلدی حاصل کرے۔ کوئی ضرورت نہیں، آپ سن لیں آرام سے، ہم آپ کے سینے میں یاد کر لیں گے، آپ کو سمجھا دیں گے، آپ کے ذریعے کائنات تک پہنچا دیں گے۔ سبق کا 3 حق ہے، اول فہم،
الاول هو الحفظ والثانی هو الفهم والثالث هو البلغ. علم کے تین حق ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد رہ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. تیسری بات یہ ہے کہ اوروں تک پہنچا سکے. تینوں وعدے فرما لیے. ان علینا جمعہ، بے شک ہمارے ذمہ ہے آپ کے سینے میں بٹھانا، وقرآنا، اور پھر آپ کو سمجھانا. آپ کو پڑھانا ہے انہیں سمجھانا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اور جب ہم پڑھ رہے ہو یہ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ اتباع کیجئے پڑھے ہوئے کی. یعنی بالکل قرآن کے ہوتے ہوئے آپ نہ پڑھے. یعنی فاتحہ امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی نہیں پڑھ سکتا. یہ مطلب ہے آیات کا. ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ ہے اوروں تک پہنچانا. تینوں وعدے ہو گئے. تسلی سے حضرت سنیں، سب کچھ ہو جائے گا. درس کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ طالب علم ساتھ ساتھ لکھے. عام طور پر لوگوں کے پاس یہ محفوظ رہتا ہے. دوسرا یہ کہ یاد رکھے. یہ بہت مشکل ہے. 100 میں 1 آدمی ہوتا ہے. میں نے طالب علمی کے دور میں استاذ کے ہوتے ہوئے ایک لفظ نہیں لکھا، لیکن استاذ جانے کے بعد مجھے سب سبق ضبط ہوتا. اب پھر میں اپنے پیرائے میں اس کو لکھتا اور استاد کے الفاظ کو علیحدہ موٹے موٹے بیچ میں لاتا کہ استاد نے یہ بات اس طرح کہی. حافظہ مضبوط ہو تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں. اور یہ اللہ کی شان ہے کہ جن کا خط اچھا ہوتا ہے ان کا حافظہ نہیں ہوتا، اور جن کا حافظہ زبردست ہوتا ہے ان کا خط نہیں ہوتا. وہ طاقت یہاں آ گئی. یہاں ایک اشکال ہے، اسے سنو. سورت قیامت کے بارے میں ہے اور جواب آ گیا ہے کہ آپ قرآن پاک سمجھنے میں، یاد کرنے میں جلدی نہ کریں. بظاہر کوئی مناسبت نہیں ہے. فخر رازی نے جواب شروع کیا تھا پھر ادھورا چھوڑا ہے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یورد یقظتاً ویجیب عنہ منامن. جب اعتراض کرتا ہے تو بیدار رہتا ہے، جب جواب دینے کا وقت آتا ہے سو جاتا. امام راضی جواب. حضرت کو 2 تکلیفیں تھی. ایک یہ کہ قیامت کب آئے گی. فرمایا لا اقسم بیوم، قیامت کی میری قسم ہے کہ وہ آئے گی. چھوڑے آپ، لا تو ہر رہے. اور دوسرا یہ کہ جبریل کے ہوتے ہوئے قرآن یاد ہو جائے، اس کو اس میں ذکر فرمایا. تو چونکہ صاحب وحی کو تکلیفیں 2 تھی، اس لیے مناسبت اس آیت کی سورہ قیامت سے پیدا ہو گئی. کلا ہرگز نہیں، جلدی جلدی یاد کرنے کی ضرورت نہیں. بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم لوگ چاہتے ہو اس دنیا کو عاجلہ نہ، وتذرون الاخرہ، چھوڑتے ہو آخرت. وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، رب کو دیکھ رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. تظنو، یہ خیال کریں گے، ان یفعل بہا فاقرہ، کہ بے شک اس کی کمر توڑ دی جائے گی. فاقرہ. کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب روح پہنچے گی ہسلیوں میں. وقیل من راق، اور کہا جائے کہاں ہے دم کرنے والا. جب اسپتال جواب دے دے پھر کہتے یار کوئی تعویذ، کوئی آیت، کوئی دعا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور ہر ایک کو خیال آ جائے گا کہ اب جدائی ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، مرنے والے بھی رگڑے پنڈلی سے روح نکل رہی. الی ربک یومئذ المساق، رب کی طرف آج جانا ہے. فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی.
ابو جہل نے، مجاہد نے کہا ہے ولیکن کذب وتولی، لیکن تکذیب کی منہ موڑا، ثم ذهب الى اہلہ یتمطى، پھر چلا گیا گھر والوں کی طرف انگڑائیاں لیتے ہوئے، انگڑائیاں یہ سستی و غفلت، اولا لک فاولا، برباد ہو جا تو برباد ہو جا، ثم اولا لک فاولا، پھر برباد ہو جا تو پھر برباد۔ 4 جرم کیے تھے نا، فلا صدق اولا لک ولا صلی فاولا ولکن کذب ثم اولا لک وتولی فاولا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، آیا خیال کرتا ہے انسان کہ اس کو چھوڑا جائے ویسے بیکار سدا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا نہ تھا یہ نطفہ منی کا جو ٹپکایا جاتا، ثم کان علقۃ، پھر تھا جمع ہوا خون، فخلق، پس پیدا کیا، فسوى، ٹھیک کیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پس پیدا کیا اس قطرے سے جوڑے نر اور مادہ۔ الیس ذلک بقادر، کیا نہیں ہے اللہ قادر، علی اس بات پر، ان یحیی الموتى، کہ زندہ فرمائے مردوں کو، بلا هو قادر۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائیب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔